شب برات سے پہلے عبادت کا طریقہ جانیں۔ شب برات کے 6 نفل نماز کا طریقہ۔ شب برات سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے جائیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت باقی عبادت میں گزرے گا، اور گناہوں سے بچے رہیں گے، اور دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اور فرمایا ہے، عائشہ میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئی اور عرض کیا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرق کینہ رکھنے والا اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15ویں شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخیں بدل جاتی ہیں، اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے عشاء کی نماز سے پہلے۔ تو 6 رکعت کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ طریقہ جان لیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد اب اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں اور پھر سلام پھیریں، پھر آخر میں 2 رکعت پڑھیں پھر سلام پھیریں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دونوں نمازوں میں کرتے ہیں نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے اور میری عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں لازمی رکھیے گا، یعنی عمر درازی کے لیے آپ نے نماز ضرور ادا کرنی ہے، اور آپ یہ نماز عمر درازی کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کے 2 سجدے کریں،
2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورت ملانی ہے، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں، تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نوافل نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے، آپ کے ذہن میں ایک بات لازمی ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، مجھے آفتوں، بلاؤں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے اور میرے گھر میں برکتیں نازل فرمائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے یہ نیت کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں گے جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کی، اسی طریقے سے ارکان ادا کریں، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر سورۃ یاسین نہیں آتا آپ کو تو آپ 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی 4 رکعتیں ہو گئی، اور جو آخری رکعت نماز ہے آپ نے جس طریقے سے پچھلی دونوں رکعتیں پڑھی تھیں اسی طریقے سے اسی رکعت کو بھی پڑھنا ہے۔ ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا ہی محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی، میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، پھر آپ کو سورۃ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں گے، نہیں تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ اب آپ کی 6 رکعت نفل نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نفل نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں لازمی ذکر کریں گے۔ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے مجھے عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اور اس کے بعد دعا کریں گے، یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نماز کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما، مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں، دل میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری عبادتوں کو اپنے بارگاہ الہی میں منظور فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔